نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیری نوری کرنوں سے زوبار ہے فرش زمین۔ محمد سبی احمد تقریر کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے میں تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل پیش کیجیے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ عرف قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے بعد سب سے پہلے اور اہم عمل نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ یوں تو نماز کے بہت فائدے ہیں، مگر میں آپ سبھی کو کچھ فائدے بتانا چاہوں گا۔ نماز ہی دل کا سکون ہے، اور سکون ہی نہ رہا تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق نماز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز ہی سکون قلب ہے، نماز سے روزی میں برکت آتی ہے، نماز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19 میں، وسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدہ عشق ہو تو مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور میں اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو نماز اور سجدوں کا صحیح نزول عطا فرمائے، آمین۔